لیکن پہلے تو جو ہر شب جمعہ کا ایک پیغام، شب جمعہ رات، چاہے لوگوں کو ڈر پیدا کرنے والی چیز محسوس ہو، خوف پیدا کرنے والی چیز ہو، لیکن اسلام میں رات کی اہمیت بہت زیادہ، بہت سارے راز ہے جو راتوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ قدر کی 3 آیتیں۔ سورہ قدر وہ سورہ ہے جس کے بارے میں معصوم کا ایک ارشاد ہے، الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ سورہ، جو سورہ، یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، توہین تو نہیں ہے لیکن بعض الفاظ توہین نہیں ہوتے پھر بھی اچھے نہیں لگتے۔ اس میں ایک ایسا کمبینیشن ہے جو 14 معصومین، اچھا اب اللہ کے رسول ان کی تو ذمہ داریاں الگ تھی، وہ رسالت والی، 13 معصوم میں یہ کمبینیشن آپ کو جو ہستیوں میں نظر آئے گا وہ سورہ قدر میں جمع کیا گیا ہے۔ یہ سورہ وہ ہے جو آدھا شہزادی کونین کے بارے میں ہے اور آدھا زمانے کے امام کے بارے میں ہے، فاطمہ اور مہدی، یہ کمبینیشن وہ 13 معصومین میں آپ کو اس انداز کی میچنگ، اس انداز کا سیرت کا جمع ہو جانا، یعنی جو جملہ میں کہہ دوں اس کی تشریح شاید میں کل کروں، آج وقت نہیں، کہ آدھا جہاد شہزادی نے کیا، آدھا جہاد زمانے کا امام کرے گا۔ اگر شہزادی کے جہاد کو نہیں سمجھا تو امام کے جہاد کے موقع پر ہم ان لوگوں میں شامل سمجھے جائیں گے، شامل نہیں سمجھے، شامل ہو جائیں گے جو امام کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ کس امام کے خلاف؟ جس کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ کس امام کے خلاف؟ جس کے نام کا ہر وقت ہم نعرہ لگائیں گے۔ کس امام کے خلاف جس کا نام سنتے ہی الاجل اجل ہم کہیں گے۔ کس امام کے خلاف کہ جس کے لیے نوحوں اور مرثیوں میں ہم اپنی تمنا ظاہر کریں گے، اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ ہر ایک کو پتا کہ بڑی کثیر تعداد میں انتظار کرنے والے امام کے دشمن ہوں گے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر سیرت سیدہ کو نہ سمجھا تو یہ انجام ہوگا۔ سورہ قدر میں خدا نے دونوں کو جمع کیا ہے، پہلی 3 آیتیں شہزادی کے بارے میں ہیں، آخری آیتیں زمانے کے امام کے بارے میں ہیں۔ برکت کے لیے ترجمہ کرتا ہوں، 2 حدیثوں کی بہت ہی مختصر آپ کے سامنے سے 2 حدیثیں کی تلاوت کرتا ہوں، اور پھر میرا اصل آج کا موضوع اور پھر کل رات کے موضوع سے اس کا ربط۔ اچھا نئے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا میرا انداز کیا ہے، تو میں تو مسلسل مجلس پڑھتا جاتا ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ خدا کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ليلة القدر ہے کیا، یہ شب قدر ہے کیا، ما ادراک، تم درک ہی نہیں کر سکتے ہو۔ عقل انسانی وہاں پہ تھک کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے ملتی جلتی ایک حدیث بھی ہے جو کل رات کی مجلس میں بھی بیان ہو سکتی تھی اگر میرے پاس وقت ہوتا، کہ یہ جو منزل آئی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس سے پہلے معصوم کا وہ فرمان کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر سے اصل مراد کیا ہے؟ شب قدر سے مراد ہماری دادی یعنی قرآن یہ کہہ رہا کہ فاطمہ کے معرفت تم حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو۔ یاد کیجئے مولا کے بارے میں بھی یہی حدیث ہے نا کہ اس کائنات میں علی کو کسی نے نہیں پہچانا بجز اللہ کے، بجز رسول کے، باقی سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں جہاں علی کی بات آتی ہے۔ معصوم یہی چیز اپنی دادی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے تھوڑی سی وضاحت اگر قرآن نے کی تو وہ وضاحت بھی نامکمل۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر قرآن کہتا 1000 مہینوں کے برابر ہے تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا، برابر بہتر میں تو اب پتہ نہیں کتنی بہتر ہے، لاکھ گنا، کروڑ گنا، ارب گنا، کھرب گنا، عدد ختم ہو جائیں، صفر لگاتے لگاتے آپ تھک جائیں، لیکن بہتر، اس سے بہتر ہے، اس کا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 آیتیں معصوم نے فرمایا یہ ہیں شب قدر کے بارے میں، وہ رات جو ماہ رمضان میں آتی ہے، لیکن شخصیات میں یہ قرآن ہماری دادی کا تذکرہ کر رہا، اور آخری 2 آیتیں تنزل الملائکۃ والروح یہ ہیں اس زمانے کے امام کے بارے میں کہ جس پر یہ ملائکہ شب قدر میں احکامات لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو سورہ قدر فضائل ہیں فاطمہ اور امام زمانہ کے، اور یہی میری آخری 2 مجالس کا سرسری عنوان بنے گا، کیونکہ اس موضوع پر میں نے پورا اشرا بھی پڑھا اور اس موضوع پر میں نے رمضان کی 25 تقریریں بھی کی، تو موضوع بہت بڑا، لیکن
آخری تو تقریروں میں تھوڑا بہت اس کا حق ادا کروں گا. شب قدر، شب قدر تو افضل ترین رات ہو گئی سال کی، لیکن آج کی رات شب جمعہ بھی بہت اہم رات. اور شب جمعہ کے حوالے سے 3 پیغام میں بہت مختصر، کیونکہ موضوع بہت بڑھا دیا میں نے، اب اس کو سمیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا. کہا شب جمعہ وہ رات، شب جمعہ وہ رات جس رات کو دعا کبھی نہ بھلانا، کیونکہ جو 6 راتوں اور 6 دنوں میں تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، قبول کرنے والا وہی اللہ، لیکن جو 6 دنوں اور 6 راتوں میں تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. آج کی رات اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، اور ٹھکرا دی جانے والی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے. شب جمعہ کی دعا کو کبھی فراموش نہ کرنا. دوسری بات بہت ہی مختصر، دوسری بات، ہر شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات. موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت. ہر شب جمعہ موت کو یاد کرنا، اور خالی آدھا یاد نہیں کرنا کہ جی اپنی موت کو یاد کیا، نہیں. جو دنیا سے چلے گئے تمہارے بزرگ، تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار، جاننے والے نہ جاننے والے، ان کی موت کو بھی یاد کرنا ہے، اپنی موت کو بھی یاد کرنا ہے. پوری اس پہ مجلسیں ہوتی ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں. شب جمعہ موت. اور تیسری بات، شب جمعہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا. اچھا، اب یہ جو تینوں باتیں میں نے کہی ہیں نا، اس میں غلط فہمی پیدا ہو رہی، اور وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عیسائیوں کا نظریہ. عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ جو کچھ عبادت کرنا ہے اتوار کے دن یا سنڈے کرو، 6 دن تم آزاد ہو، 6 دن اپنی مرضی سے گزارو، 7ویں دن چرچ جاؤ. 6 دن انگریزی کا ان کا ایک محاورہ بھی ہے، 6 دن قیصر کے ہیں یعنی بادشاہ کے، 7واں دن اللہ کا ہے. وہ 7واں دن اللہ کا ہے، 6 دن میں تم آزاد ہو، جہاں رہتے ہو وہاں کے قوانین مانو، بس کافی. اسلام تو یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے ایک مومن 24 گھنٹے، پورا سال، پورا مہینہ، پورا ہفتہ، پورا دن، 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ وہ پابند ہے اللہ کا، ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا ہے اللہ کے احکامات پہ اسے عمل کرنا. تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ موت صرف یاد کریں شب جمعہ 6 دن آپ بھول جائیں جو ہم کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کریں 6 دن بھول جائیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف شب جمعہ دعا کریں باقی دنوں میں بھول جائیں. 24 گھنٹے، پورا ہفتہ، کیا انگریزی میں کہتے ہیں 24/7، یہ تینوں چیزیں. لیکن شب جمعہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی. شب جمعہ دعا کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے اور اہمیت بھی. شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بلکہ شب جمعہ ہی تو وہ رات ہوگی نا جو آخری رات ہوگی غیبت کی. جمعے کی صبح کو امام ظاہر ہوں گے، اگرچہ وہ بھی 100% کنفرم نہیں. جو کل آپ دعا پڑھیں گے، نہیں دعا نہیں، جو کل آپ زیارت پڑھیں گے جمعے کے دن، ظہر کی نماز کے بعد یا جمعے کی نماز کے بعد، اس میں بھی لفظ تو یہی ہے نا، المتوقع فیہ ظہورک. اے مولا امام زمانہ، آج جمعے کا دن ہے اور آج توقع ہے کہ آپ ظاہر ہوں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسپیکٹڈ، کنفرم نہیں. یہ ایک الگ موضوع، یہ ایک الگ موضوع. کیونکہ آج کل یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے خرابی ہماری قوم میں آ گئی کہ جس کو دیکھے وہ اٹھتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے بس امام آنے والے، جیسے ان کے قدموں کی آہٹ آ رہی، جیسے وہ دروازے پہ پہنچ چکے، جیسے ساری نشانیاں ظہور کی پوری ہو گئی. انتہا سے زیادہ گمراہ کرنے والا نظریہ اور عقیدہ. ہو سکتا ہے کل کچھ بات کروں، آج تو میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، تقریر میرے ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے. دعا، موت اور امام زمانہ. تو شب جمعہ آخری رات ہوگی غیبت کی، جس کے بعد امام ظاہر ہوں گے، اور ظاہر نہیں ہوئے. آپ کے باپ نے آپ سے وعدہ کیا، یعنی آپ سے مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے کہ وہ ان کو کوئی چیز لا کے دے گا کل، اور اگلا دن آ گیا اور چیز نہیں آئی. اب بچہ روئے گا، اب بچہ جو ہے کمپلین کرے گا، اب بچہ شکوہ کرے گا. آپ کا وعدہ تھا. تو شب جمعہ کے اختتام پر ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں. دعائے ندبہ ہماری ایک شکایت ہے، دعائے ندبہ ہماری ایک فریاد ہے. دعائے ندبہ گل گلا کے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مولا آپ کیوں نہیں آئے، ایک رات اور گزر گئی، آپ کو تو جمعے کے دن آنا تھا، آ جائیے. اب یہ ایک الگ بحث ہوگی دعائے ندبہ کا پورا فلسفہ، ادھر نہیں جا رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں دعائے ندبہ فجر کے دن چاشت کے وقت پڑھنے کا حکم اسی لیے ہے. جمعے کے دن چاشت کے وقت کہ شب جمعہ امام کو اس طرح یاد کرنا جیسے صبح امام آنے والے.
اور ابھی ایک میں نے جملہ کہا کہ یہ بھی مت سمجھیے کہ امام آ گئے، اس کی وضاحت کل ہوگی. یہ 3 چیزیں، اور یہ تینوں چیزیں اگر آپ کو ایک ساتھ نظر آئیں گی مل کر تو وہ شہزادی کی سیرت میں نظر آئیں گی. شہزادی کی سیرت میں آپ دعا کو چل کے دیکھیے، شہزادی کی سیرت میں آپ ذکر موت کو چل کے دیکھیے، شہزادی کی سیرت میں آپ ذکر امام کو، بلکہ میں نے یہ آخری بات تو وعدہ کر لیا ہے کہ یہ کل اور پرسوں کی مجلس میں زیادہ آئے گی تو اس کو آج میں چھوڑ دوں گا، مگر یہ 3 چیزیں تو اپنی جگہ بہت اہم ہیں. چلیں دعا کے حوالے سے بات ہو جائے. مشہور ترین واقعہ، اب میں ایک جملہ کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کچھ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں. بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں. 50 سال پہلے جب یہ واقعہ میں پڑھتا تھا تو بہت کم پڑھا جاتا تھا. اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں نوجوان خطیب، نوجوان علماء حوزہ علمیہ نجف و قم سے تعلیم حاصل کر کے آنے والے وہ ساری چیزیں اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو یہی لگے گا کہ بہت ہی مشہور واقعہ کیوں دہرایا جا رہا ہے. لیکن شب جمعہ سیرت فاطمہ ہے، دعا کا مرحلہ ہے، تو یہ واقعہ جو اتنا مشہور ہے